وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سعودی ولیعہد سے ملاقات کی تصاویر اہم پیغام کے حامل فیلڈ مارشل عاصم منیر نے افواج پاکستان کا کامبیٹ ڈریس زیب تن کیا۔ یہ لباس فیلڈ یا جنگی حالات کے دوران زیب تن کیا جاتا ہے۔ سپہ سالار کا کامبیٹ ڈریس پاکستان کے برادر ملک کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ پاکستان کے دفاعی معاہدے کے تناظر میں سعودی عرب کی حمایت کا اعادہ۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر اور حزب اللہ کے نئے رہنما کی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی دھمکی، کہا ہم ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے حالات پیدا کر سکتے ہیں۔ ریجیم چینج کے لیے ایران کے عوام پر منحصر ہے کہ وہ سڑکوں پر نکلیں۔ نئے سپریم لیڈر کا ہر ایرانی کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ مشتبہ خامنہئی کہتے ہیں دشمن سے ہر جانہ وصول کریں گے، آبدائے ہرمز بند رکھنے اور خطے میں امریکی اڈوں کے خاتمے کی ہدایت۔ کشیدگی کے باوجود ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستی ضروری سمجھتے ہیں۔ اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ تہران کے علاقے خاوران میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر ڈرون اسٹرائک، بمباری پاسداران انقلاب کے رہنماؤں کے جنازے لے جانے والے افراد پر کی گئی۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق چہارم، تل ابیب پر میزائلوں کی بارش، 200 سے زائد اسرائیلی زخمی، 100 سے زائد مکانات تباہ، سائرن بج اٹھے، صہیونیوں میں خوف کی لہر۔ اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم ایک بار پھر ناکام، صہیونیوں کا غرور خاک میں مل گیا۔ ایرانی میزائل آئرن ڈوم کو چکمہ دینے میں کامیاب، میزائل ناجائز ریاست کے شہر روشن ہائن پر داغا گیا تھا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ آبدائے ہرمز مکمل بند نہیں کر رہے، لیکن اس میں امن و سلامتی کو برقرار رکھنا ہمارا فطری حق ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب سعید ایروانی کہتے ہیں سمندر کے قانون کے تحت جہاز رانی کی کا احترام کرتے ہیں۔ خطے کی موجودہ صورتحال آبدائے ہرمز میں ایران کی جانب سے اپنے حق دفاع کے قانونی استعمال کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگر امریکہ نے ایران کی بجلی تنصیبات کو نشانہ بنایا تو پورا خطہ اندھیرے میں ڈبو دیا جائے گا۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری علی لاریزانی نے خبردار کر دیا۔ کہا ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ 1 گھنٹے میں ایران کے بجلی نیٹ ورک کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایران کی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے، ایران کو جنگ کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب، کہا جنگ میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے، امریکی فوج بے مثال ہے۔ آپریشن غضب الحق، شمالی وزیرستان کے قریب صدق گاؤں میں دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کو بلا اشتعال جارحیت کے بعد ہر محاذ پر پسپائی کا سامنا۔ وفاق نے نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کر دیا۔ ایوان صدر کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی نہال ہاشمی کو سندھ کا گورنر بننے پر مبارکباد۔ کہا امید ہے کہ نہال ہاشمی وفاق اور صوبے میں ہم آہنگی کے لیے مؤثر کردار ادا کریں گے۔ گورنر ہاؤس آ کر وعدہ کیا تھا کہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ سابق گورنر کامران ٹیسوری کہتے ہیں کوئی بھی ساری زندگی کسی منصب پر نہیں رہتا، گونگا بہرا یا ڈمی گورنر نہیں تھا، نہ رہنا چاہتا تھا۔ کامران ٹیسوری نے نون لیگ کے رہنما نہال ہاشمی کو مبارکباد بھی دی۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کوئی بل آتا ہے تو اتحادیوں کو اعتماد میں لے۔ ترمیمی بل پر ایم کیو ایم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ پارٹی رہنما امین الحق کہتے ہیں ایم کیو ایم اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے۔ پنجاب میں جرائم تیزی سے کم ہونے میں وزیر اعلیٰ کی بہتر حکمت عملی کے ساتھ سی سی ڈی اور پولیس کا اہم کردار ہے۔ صوبے میں امن و امان کے اعداد و شمار حوصلہ افزا ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا خواتین کا تحفظ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اولین ترجیح ہے، شہریوں کے حقوق ہر صورت یقینی بنائے جائیں گے۔
اسلام آباد میں عوام کے بعد پولیس اہلکار بھی غیر محفوظ، سوہان میں پولیس اہلکار سے واردات، ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر SMG گن اور موٹر سائیکل چھین لی۔ سندھ حکومت کا مزید EV بسز اور ڈبل ڈیکرز چلانے کا فیصلہ، کراچی میں عید سے قبل دیگر اضلاع میں عید کے بعد نئے روٹ شروع کیے جائیں گے۔ سندھ بینک، SEDF اور SMTE کے درمیان یادداشت پر دستخط ہوں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کے اثرات، ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 1.89% اضافہ، سالانہ بنیادوں پر مہنگائی 6.44% کی سطح پر پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی سے قبل ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ عید الفطر سے قبل کراچی، لاہور سمیت مختلف شہروں پر بھکاریوں کی یلغار، کراچی میں 144 پیشہ ور گرفتار، 30 کے قریب مقدمات درج۔ لاہور کے شہری بھی بھکاری مافیا سے پریشان، کہتے ہیں پیشہ ور بھکاری رمضان المبارک میں چوری، ڈکیتی اور ہتھیلی سمیت۔ اور دوسرے ون ڈے میں پاکستان کی بنگلہ دیش کے خلاف بیٹنگ جاری، 3 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل، سیریز بچانے کے لیے پاکستان کو فتح لازمی درکار۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔